अस्सलाम वालेकुम। AI एरा इस्लामिक अब्राहमिक विजडम में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही गहरे मौजू पर बात करने वाले हैं। आजकल हमारी डिजिटल दुनिया इतनी बटी हुई क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि हम सब अलग अलग सैयारों पर रह रहे हैं? इन सवालों के जवाब के लिए आज हम तारीख के औराक में झांक रहे हैं और इसके लिए हम ज़ाहिर अहमद मीर साहब की किताब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा से रहनुमाई लेंगे। और गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो आज हम ये समझेंगे कि इत्तेहाद को सिर्फ एक नारे के तौर पर नहीं बल्कि एक निज़ाम की बुनियादी ज़रूरत के तौर पर कैसे नाफिज किया जा सकता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, ये मॉडल कोई 1400 साल पुरानी दास्तान नहीं है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आज की रियासतों, बड़ी कॉरपोरेशंस और ख़ास तौर पर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और AI के निज़ामों के लिए गहरे असबाक रखता है। अच्छा। हम देखेंगे कि किस तरह इस मॉडल ने तक़सीम की जड़ों को काटकर एक मजबूत इज्तिमाई ढांचा तश्कील दिया। ये सिर्फ तारीख का सबक नहीं बल्कि मुस्तक़बिल को डिज़ाइन करने की एक हिकमत अमली है। ज़बरदस्त। तो आइए इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं। पहला नुक्ता जो किताब में बार बार सामने आता है वो ये है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक इत्तेहाद कोई ख्वाहिश नहीं थी। जी नहीं, बल्कि ये एक निज़ामी ज़रूरत थी। मतलब आज की ज़बान में कहें तो एक सिस्टम रिक्वायरमेंट। बिल्कुल। इसके बगैर सिस्टम चल ही नहीं सकता था। ये नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इत्तेहाद का मतलब ये नहीं था कि सब लोग हर बात पर मुत्तफिक हों। अच्छा। बल्कि इसका मतलब था कि रियासत की बका के लिए एक बुनियादी फ्रेमवर्क पर सबका मुत्तफिक होना लाजमी है। जब बुनियाद ही मुश्तरका हो तो उसमें पड़ने वाली कोई भी दरार पूरे निज़ाम को गिरा सकती है। बिल्कुल। ज़राए में वाज़े कहा गया है कि तक़सीम निज़ाम को तोड़ देती है जबकि इत्तेहाद रियासत को मजबूत बनाता है। इसीलिए इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद को मरकजियत दी गई, यानी रियासत के बका को फर्द या ग्रोह की आज़ादी पर तरजीह दी जा रही थी। ये तो एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। जी है तो। लेकिन अगर इसी उसूल को आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लागू करें तो सवाल ये बनता है कि क्या इत्तेहाद उनके लिए भी एक सिस्टम रिक्वायरमेंट है या उनका निज़ाम तक़सीम और झगड़े से ज़्यादा फूलता है। आपने बिल्कुल सही रग पर हाथ रखा है। यही तो आज का सबसे बड़ा तजाद है। ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल गुस्से, तक़सीम और सनसनीखेज़ी पर चलता है, क्योंकि यही चीज़ें लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखती हैं, यानी इंगेजमेंट बढ़ती है। जी। तो सिद्दीकी मॉडल का सबक यह है कि अगर आप एक मुस्तहकम और सेहतमंद कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, चाहे वो डिजिटल हो या हकीकी, तो आपको इत्तेहाद को मतलब हमआहंगी को अपने सिस्टम के डिज़ाइन में बुनियादी अहमियत देनी होगी। भले ही इससे मुख्तसर मुद्दत की इंगेजमेंट कम क्यों ना हो जाए। बिल्कुल, तवील मुद्दती बका के लिए ये ज़रूरी है। ये बात तो समझ आती है कि इत्तेहाद ज़रूरी था, लेकिन उस वक्त का मुआशरा तो कबाइली था। लोगों की शनाख्त, उनकी इज्जत, सब कुछ कबीले से जुड़ा था। जी बिल्कुल। तो इस निज़ाम ने इस बुनियादी हकीकत को कैसे चैलेंज किया? ये तो एक इनकलाबी कदम लगता है। और यही इस मॉडल का दूसरा सुतून है, कबाइलियत और ग्रोहबंदी का खात्मा। ये वाकई एक इनकलाबी कदम था। इस मॉडल ने कहा कि आपकी शनाख्त आपका कबीला या नस्ल नहीं, बल्कि वो मुश्तरक असूल और अक़दार हैं जिन पर ये रियासत कायम है। बिल्कुल। इसने ज़ाती वफ़ादारियों को इज्तिमाई नज़रिए के मातहत कर दिया। मतलब ये था कि किसी को भी इज्तिमाई मफाद पर अपनी ज़ाती या कबायली वफ़ादारी को तरजीह देने की इजाज़त नहीं थी। ये तो मुआशरे की बुनियादें बदलने के मुतरादिफ था। जी, जहां लोग सदियों से कबीले के नाम पर जीते और मरते थे। और हम सब आज भी इसी का शिकार हैं, बस शक्ल बदल गई है। अब ये डिजिटल कबाइल हैं। मुझे याद है मैंने सिर्फ एक सियासी वीडियो देखी और अगले 1 महीने तक मेरी यूट्यूब और फेसबुक फीड इसी तरह की वीडियो से भरी रही। एल्गोरिथम ने मुझे एक कबीले का हिस्सा समझ लिया था। आपकी मिसाल बिल्कुल दुरुस्त है। आज के एको चेम्बर्स और फिल्टर बबल्स उसी कदीम कबाइलियत की जदीद शक्लें हैं। सही। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम हमें वही मवाद दिखाते हैं जिससे हम पहले ही मुत्तफिक होते हैं। और इसका तकनीकी खतरा यह है कि AI मॉडल्स उसी मुतासिब डेटा पे ट्रेन होते हैं जिससे वो और ज्यादा मुतासिब हो जाते हैं। अच्छा। अगर एक AI
صرف ایک ہی طرح کے سیاسی خیالات دیکھتا ہے تو وہ مخالف خیالات کو غلط معلومات سمجھ کر دبانا شروع کر سکتا ہے۔ تو صدیقی ماڈل کا سبق یہ ہے کہ جس طرح اس دور میں حقیقی قبائل کو توڑا گیا، آج ہمیں فعال طور پر ان ڈیجیٹل قبائل کو توڑنے والے نظام ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، سوچیں کہ اگر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا الگورتھم صرف انگیجمنٹ بڑھانے کے بجائے مشترکہ حقیقت یا پل بنانے والے مواد کو ایک میٹرک کے طور پر استعمال کرے، یعنی وہ مواد جو مختلف گروہوں کے درمیان مکالمے کو فروغ دے، اسے زیادہ اہمیت دی جائے۔ جی، یہ ایک ٹھوس ڈیزائن کا فیصلہ ہے جو صدیقی ماڈل کے اصولوں سے براہ راست نکلتا ہے۔ تو نظام کے اندر کوئی بھی ذیلی شناخت جو مرکزی اجتماعی شناخت سے ٹکرائے، اس کی گنجائش نہیں تھی۔ اسی اصول کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسرا ستون سامنے آتا ہے، ایک اختیار ایک قانون۔ جی ہاں، یعنی ریاست میں کوئی متوازی طاقت کا مرکز نہیں ہو سکتا۔ جی، اور اس کا مقصد صرف طاقت کو مرکزیت دینا نہیں تھا، اس کا اصل مقصد تھا انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا۔ جب قانون اور اختیار سب کے لیے یکساں ہوں، چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور، تو لوگوں میں نظام پر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اس سے یہ تاثر ختم ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ قانون سے بالاتر ہیں۔ لیکن کیا یہ اصول ایک حد کے بعد خطرناک نہیں ہو سکتا؟ مطلب اگر اختیار ایک ہی جگہ مرکوز ہو جائے اور اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو یہ آمریت کو جنم دے سکتا ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ اس ماڈل میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام اختیار کی تقسیم میں نہیں تھا، بلکہ اختیار کے استعمال کے اصولوں میں تھا۔ اچھا، خلیفہ قانون سے بالاتر نہیں تھا، بلکہ قانون کا سب سے بڑا محافظ اور جواب دہ تھا۔ مشورہ اور احتساب نظام کا لازمی حصہ تھے، لیکن قانون کی تشریح اور نفاذ کا اختیار ایک ہی مرکز کے پاس تھا تاکہ ابہام پیدا نہ ہو۔ تو جس طرح اس دور میں ایک خلیفہ کا قانون سب پر لاگو ہوتا تھا، اسی طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ الگوریدم کا قانون بھی سب صارفین پر یکساں لاگو ہونا چاہیے؟ بالکل، کسی سیاسی گروہ یا امیر شخصیت کے لیے الگ اصول نہیں ہونے چاہیے۔ آج الگوریدم ہی وہ غیر مرئی اختیار ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کس کی آواز سنی جائے گی اور کس کی نہیں۔ تو الگوریدمک غیر جانبداری کا مطلب صرف نیوٹرل رہنا نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ فعال طور پر اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اصول سب پر یکساں لاگو ہوں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ طاقتور شخصیات پلیٹ فارم کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے بچ جاتے ہیں، جبکہ عام صارفین کو فوراً بین کر دیا جاتا ہے۔ یہ متوازی طاقت کے مراکز کی ایک جدید شکل ہے۔ جی، جو نظام پر اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصول سخت تھے، لیکن ان کو نافذ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ یہاں چوتھا نقطہ بہت دلچسپ ہے۔ طاقت کا استعمال پہلا نہیں بلکہ آخری راستہ تھا۔ جی، ذرائع کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بات چیت کی، غلط فہمیوں کو دور کیا اور اصلاح کی دعوت دی۔ یہ حکمت عملی کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، مقصد صرف اطاعت کروانا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو نظام کے اصولوں پر قائل کرنا تھا۔ جب آپ پہلے وضاحت کرتے ہیں تو آپ دراصل نظام کی شفافیت کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ اور طاقت کا استعمال صرف تب کیا گیا جب بنیادی نظریے یا ریاست کے ڈھانچے کو براہ راست چیلنج کیا جا رہا ہو، یعنی جب تقسیم کا خطرہ حقیقی اور ناقابل اصلاح ہو جائے۔ یہ اصول بتاتا ہے کہ نظام سخت تھا مگر ظالم نہیں، ہے نا؟ صحیح۔ آج کے دور میں کنٹینٹ ماڈریشن کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ پلیٹ فارمز تو اکثر سیدھا اکاؤنٹ ہی اڑا دیتے ہیں۔ کیا کوئی ڈائلاگ فرسٹ پالیسی بھی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ موجودہ ماڈل اکثر سزا پر مبنی ہے۔ آپ نے اصول توڑا، آپ پر پابندی لگ گئی۔ ایک ڈائلاگ فرسٹ اپروچ کیسی ہوگی؟ شاید یہ کہ اگر کوئی صارف غلط معلومات شیئر کرتا ہے تو اسے صرف بین کرنے کے بجائے پہلے ایک نوٹیفیکیشن بھیجا جائے جو اسے صحیح معلومات فراہم کرے، یا اسے یہ سمجھائے کہ اس کی پوسٹ کمیونٹی گائیڈ لائنز کے خلاف کیوں ہیں۔ بالکل، اس سے ماحول سزا کا نہیں بلکہ اصلاح کا بنے گا۔ یقیناً یہ بڑے پیمانے پر کرنا مشکل ہے، لیکن اے آئی اس میں مدد کر سکتا ہے۔ اور شاید اسی لیے پانچواں ستون انصاف اور نظریاتی ہم آہنگی پر اتنا زور دیتا ہے۔ ذرائع میں انصاف کو اتحاد کو جوڑنے والی گوند کہا گیا ہے۔ جی، یعنی سب کے لیے برابر حقوق، برابر ذمہ داریاں اور برابر احتساب۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، نظریاتی ہم آہنگی۔ بتایا گیا ہے کہ آدھے ایمان یا من گھڑت نظریات کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ آج کے دور میں ایک بہت مشکل تصور لگتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر قانون منصفانہ ہو لیکن نظریہ بکھر جائے
تو بھی نظام نہیں چل سکتا۔ نظریاتی انتشار اداروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ اسے ایک کمپیوٹر کی مثال سے سمجھیں۔ نظریاتی ہمہ آہنگی ریاست کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اگر ایک ہی کمپیوٹر پر آدھے پروگرام ونڈوز کے لیے لکھے ہوں اور آدھے میک کے لیے، تو کمپیوٹر کریش کر جائے گا نا۔ صحیح۔ نظام کو چلانے کے لیے سب کو کچھ بنیادی اصولوں پر متفق ہونا پڑتا ہے۔ لیکن آج کی جدید جمہوریتوں میں نظریاتی ہم آہنگی کا تصور تو بہت خطرناک لگتا ہے۔ یہ سینسرشپ اور اختلاف رائے کو دبانے کا بہانہ نہیں بن سکتا؟ یہ اس ماڈل کی سب سے پیچیدہ اور نازک بحث ہے۔ دیکھیں، یہاں نظریاتی ہمہ آہنگی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر کوئی ایک ہی طرح سے سوچے یا سوال نہ کرے۔ تو پھر کیا تھا؟ بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ نظام کی بنیادی اساس یعنی توحید اور رسالت، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا، تو آج کی دنیا میں اس کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس بات پر بحث کر سکتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی سے کیسے نمٹا جائے، لیکن ہم اس بات پر بحث نہیں کر سکتے کہ آیا موسمیاتی تبدیلی ہو بھی رہی ہے یا نہیں۔ مطلب کچھ بنیادی سچائیاں ہوتی ہیں جن کو مانے بغیر کوئی بھی صحت مند معاشرہ کام نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ تو ڈیجیٹل دنیا میں نظریاتی ہم آہنگی کا مطلب یہ ہوگا کہ پلیٹ فارمز کو ایک بنیادی حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا اور اس کے خلاف جانے والا مواد جیسے کہ سری جھوٹ یا سازشی نظریات کو پھیلنے سے روکنا ہوگا۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت بڑی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ تاریخی ماڈل آج سب سے زیادہ مطالعے کا ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ چیلنج قبیلوں کی شکل میں تھا، آج یہی چیلنج ہمارے اسمارٹ فونز میں ڈیجیٹل قبیلوں کی شکل میں موجود ہے۔ صدیقی ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ ایک مستحکم نظام چاہتے ہیں تو آپ کو فعال طور پر ایک مشترکہ نظریاتی بنیاد کو ڈیزائن اور نافذ کرنا ہوگا۔ آپ اسے قسمت پر نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے لیے جو سب سے طاقتور بات ابھر کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد کوئی قدرتی حالت نہیں ہے جو خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ جی نہیں، یہ ایک انجینئرنگ کا مسئلہ ہے، اسے ڈیزائن کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ اور وہ بنیادی اصول جو آخر میں بیان کیا گیا ہے وہ سب سے اہم ہے۔ ایک نظام تقسیم کو برداشت کر کے نہیں بلکہ اتحاد کو قائم کر کے زندہ رہتا ہے۔ تقسیم کو برداشت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نظام کی بنیادوں میں کمزوری اور زہر کو جگہ دے رہے ہیں۔ جی، جو وقت کے ساتھ ساتھ پورے ڈھانچے کو گرا دے گی۔ اتحاد ایک فعال عمل ہے جسے روزانہ کی بنیاد پر قائم رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جی، اور وہ سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں چاہے وہ ایک کمپنی ہو، ایک تعلیمی ادارہ ہو، ایک آن لائن کمیونٹی ہو یا ہمارا اپنا ملک، ہم محض تقسیم پر افسوس کرنے کے بجائے اتحاد کو فعال طور پر ڈیزائن کرنے کے لیے کون سے ایک یا دو ٹھوس اقدامات کر سکتے ہیں؟ اور یہ سوال صرف رہنماؤں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس فرد کے لیے ہے جو کسی بھی اجتماعی نظام کا حصہ ہے۔